آپ کے مراکز دین اور عبادت مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پر صہیونیوں کا قبضہ ہو گیا۔ جزیرۃ العرب میں مکہ مکرمہ کے پڑوس میں اور جدہ میں رقص و سرود کی محفلیں اور سینما گھر تعمیر کیے جا رہے ہیں، اور یہ امت اتنی بے غیرت، اتنی بے حمیت، اتنی ذلیل، اتنی رسوا ہو چکی ہے کہ اس کی زبان میں حق نہیں رہ گیا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں، آپ یہودی تمدن سے، ٹیکنالوجی سے، جدید ایجادات سے متاثر ہیں، اور اس درجے متاثر ہے کہ آپ نے اپنے پورے وجود کو یہودی مراکز کے حوالے کر دیا ہے۔ آپ جب موبائل کا استعمال کرتے ہیں، آپ جب کمپیوٹر کے استعمال کرتے ہیں، تو آپ کا جو ڈیٹا ہے آپ کے ملک کے تھرو سارا منتقل کیا جاتا ہے واشنگٹن، اور منتقل کیا جاتا ہے تل ابیب، اور کسی قدر منتقل کیا جاتا ہے لندن اور پیرس اور برلن، دنیا کے جو بڑے بڑے کیپٹلز ہیں ان میں، اور بالخصوص جو کیپٹل ہے صہیونیت کا یعنی واشنگٹن، وہاں پر سارے ڈیٹاز منتقل ہوتے ہیں۔ تو آپ گویا وہاں جا کر برہنہ ہو جاتے ہیں۔ ایئرپورٹ پر جو آپ کی تصویریں لی جاتی اور آپ کے پاسپورٹ کا جو سارا ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے، اور پھر آپ کے آئی ڈی سے جو معلومات ہر جگہ لی جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا سارا کچا چٹھا چند گاڑیوں کے ذریعے یا جو خلا میں سفر کرنے والی اور خلا سے واچ کرنے والی جو مشینیں ہیں، وہ الیکٹرانک میڈیا کی جو بنیادی آلات ہیں، وہ بھی آپ کو کیچ کر رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ جو معلومات چاہتے ہیں آپ کو گوگل سے مل جاتی ہیں، ویکیپیڈیا سے مل جاتی ہیں، یہاں تک کہ راستہ آپ چلتے ہیں اور اس راستے کا میپ لگاتے ہیں تو آپ اپنے کسی بھی صوبے اور کسی ضلع اور کسی گاؤں کی ساری معلومات حاصل کرتے چلے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ نظام کس کے ہاتھ میں ہے؟ بنیادی طور پر زیونسٹ کے افراد کے یہ پورا نظام ہاتھ میں ہے، جس کے نتیجے میں آپ کا پورا ڈیٹا جو کلیکٹ ہو کے جا رہا ہے وہ تل ابیب جا رہا ہے اور واشنگٹن کے تھرو جا رہا ہے۔ اس طرح آپ تو اس وقت بالکل اپنے کو فروخت کیے ہوئے ہیں، آپ کے تو دام لگے ہوئے ہیں، آپ کا تو سارا ریکارڈ موجود ہے، جب بھی آپ کی تلاش کا مرحلہ شروع ہوگا تو آپ کو پا لیا جائے گا۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے جب فرمایا کہ تم ان کے راستے پر چلو گے تو عوام کو تو اس طرح باندھا گیا، بہلایا گیا، پھسلایا گیا، رجھایا گیا، کھلونے دیے گئے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، لڑکیوں کو، کہ اب وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر کسی سینما گھر نہ جا کر جتنے سینما گھر ہیں سب کو اپنے بیڈ روم میں اور سب کو اپنے بستر پر جب چاہیں طلب کر لیں، جو فلم چاہیں دیکھ لیں، اور جو گندے سے گندا منظر چاہیں دیکھ لیں، بلکہ چاہیں تو اس میں شریک بھی ہو جائیں۔ یہ وہ صورتحال ہے، وہ شیطانی ٹیکنالوجی ہے جس کو اگر اہل ایمان، جن سے اللہ نے کہا تھا یہ دنیا اللہ نے تمہارے لیے بنائی، اور آپ دستبردار ہو گئے، آپ نے حوالے کر دیا ان کے کہ طاقت کے مرکز آپ کے حوالے، پیٹرول آپ کے حوالے، تمام قسم کی دھاتیں آپ کے حوالے اور تمام ہتھیار آپ کے حوالے، آپ رحم فرما دیں تو فبہا، نہ فرمائیں تو بس پھر ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ ہم نے ان کے حوالے کیا جبکہ اللہ نے ہمارے حوالے کیا تھا، تو امانت میں سب سے پہلی اور بڑی خیانت یہ ہوئی، پہلی خیانت یہ ہوئی۔ اور جب یہ خیانت امت کے افراد نے کرنا شروع کی تو آپ کے مراکز دین اور عبادت مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پر صہیونیوں کا قبضہ ہو گیا۔ اب ایک عرصے سے سعودی حکومت، امارات کی حکومت کے جو روابط اور تعلقات تل ابیب سے قائم ہیں، ایک طرف واشنگٹن ہے، تو واشنگٹن تو صرف دکھاوے کے لیے ہے، جیسے نیو یارک کی جو یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کی بلڈنگ ہے وہ تو ایک تماشا گاہ ہے، ایک شو پیس ہے، لیکن در حقیقت اس کی جس کے ہاتھ میں کمان ہے اور باغ ڈور ہے وہ ہے جو تل ابیب میں بیٹھا ہوا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ امریکہ ہو یا رشیا ہو یا چائنا ہو، سب کے سب
اسرائیل کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، سپر ڈالے ہوئے ہیں۔ کوئی سی بھی قرارداد آپ UN میں منظور کر لیجئے اسرائیل کے خلاف، اس کی ذاتیوں کے خلاف، کبھی اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا۔ اور جھوٹ بول کر جب چاہیے تو صدام کے خلاف اور عراق کے خلاف، افغانستان کے خلاف ایکشن لیجئے، اور ایسا جس میں 15 لاکھ اور 12 لاکھ اور 13 لاکھ انسانوں کا خاتمہ کر دیجئے۔ ایسا اقتدار تو کبھی نہ عباسی حکومت کا تھا، نہ اموی حکومت کا تھا، نہ عثمانی حکومت کا تھا۔ جو اقتدار اب حاصل ہوا ہے کہ دیکھنے کو ہمارے بادشاہ ہیں، ہمارے امراء ہیں، لیکن یہ سب کے سب ان کے غلام ہیں جن کو اپنے ہاتھ میں اقتدار لینے کا موقع آیا۔ تو اب جو صورتحال ہے وہ تو بچہ بچہ جان رہا ہے کہ اب اس وقت جزیرۃ العرب کو اسرائیل کے حوالے کیا جا رہا ہے، اور آپس میں جن رابطوں کا اظہار کیا جا رہا ہے، انسانی غلاف ان پر ڈال دیا گیا ہے، لیکن ان کے نیچے جو اصل کام ہو رہا ہے وہ فری میسن تحریک کا کام ہو رہا ہے۔ جو کام ہو رہا ہے وہ ابلیسیت کا کام ہو رہا ہے، جو کام ہو رہا ہے وہ دجال کی تیاری کا کام ہو رہا ہے، اور اس کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ فحاشی کے اڈے قائم ہو رہے ہیں جزیرۃ العرب میں، مکہ مکرمہ کے پڑوس میں اور جدے میں رقص و سرود کی محفلیں اور سینما گھر تعمیر کیے جا رہے ہیں، اور یہ امت ٹھنڈے پیٹوں سب برداشت کر رہی ہے۔ یہ امت اتنی بے غیرت، اتنی بے حمیت، اتنی ذلیل، اتنی رسوا ہو چکی ہے کہ اس کی زبان میں حق نہیں رہ گیا کہ گوہ کے بل میں بھی اگر داخل ہوں گے تو تم اس میں بھی داخل ہو جاؤ گے۔ آج یہ صورتحال ہے۔